آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے جو دعوت نامہ دیا تھا اور زبانی جو کہا تھا کہ 11 بجے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ ہم ہندی تہذیب کے عادی ہیں اس لیے ہر پروگرام تاخیر سے شروع ہونا اور تاخیر سے ختم ہونا، اور جتنے حاضرین ہیں ان میں سے ہر ایک سے سننا یہ لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں، جبکہ میں بہت سارے اچھے اچھے پروگراموں میں شریک ہو چکا ہوں۔ وہاں جو ہوتا ہے بہت وقت محدود ہر ایک کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے وقت سے تجاوز نہ کر سکے، اور اس سے تاکید کی جاتی ہے کہ اتنے وقت میں آپ کو اپنی بات ختم کرنی ہے، اور وہ ختم بھی کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں اس قسم کا کوئی مقبول نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے تاخیر سے شروع کرتے ہیں اور تاخیر سے ختم بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا وقت جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، حج کا وقت جو ہے، یہ سب محدود ہے۔ مسلمانوں کی تمام عبادتیں وہ محدود وقت میں ہوتی ہیں۔ اگر حج کا جو ہے عرفہ میں حاضر ہونا دوپہر سے لے کر کے طلوع شمس، بعض روایتوں میں ہے طلوع شمس سے لے کر کے طلوع شمس تک جو عرفہ کے میدان میں حاضر نہیں ہوا اس کا حج فوت ہو گیا، یہ کس بات کی غمازی ہے۔ اسی طریقے سے مزدلفہ میں حاضری کا وقت جو ہے غروب شمس کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک ہے، اس کے بعد اگر کوئی دن بھر یا رات بھر وہاں رگڑتا رہا تو اس کا حج ناقص مانا جائے۔ اسی طریقے سے مینا کا کنکری مارنے کا یہ تمام اوقات محدود ہیں، اس لیے مومنین کو چاہیے کہ جو وقت اعلان کریں اس کے پابند رہیں۔ بہرحال بعد پھر میں آپ تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے، اور بہرحال میں اس مختصر سے گفتگو میں 2 چیزوں پر گفتگو کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مسابقہ کا مقصد کیا ہے۔ مسابقہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو یاد کریں وہ ان کو یاد رہے، اسی لیے یہ کئی سالوں سے شاید یہ 19واں یا اس سے زیادہ مسابقہ ہے کہ جو یہ کیا جاتا ہے تاکہ بچے جو یاد کریں وہ یاد رہے، اسی لیے یہ۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے، حفظ کا مطلب یہ ہے کہ صرف رٹو نہ بنیں بلکہ وہ سمجھ کے یاد کریں۔ ابھی ہمارے رفیق گرامی شیخ عبدالرحمن لیثی نے کہا کہ وقف صحیح جگہ پر وقف ہو اور ملائیں تو صحیح لفظ سے اس کا ربط قائم کریں، یا اسی طریقے سے ابتدا بھی کریں تو بیچ سے نہ کریں، ایسی جگہ سے نہ کریں بلکہ وہاں سے شروع کریں جہاں سے معنی شروع ہوتا ہے۔ میں نے ایک وقت جو ہے نماز میں ایک امام صاحب کو جو حافظ تھے شاید، ان سے پڑھتے وہ کہہ رہے تھے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، آصال پر یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ تو میں نے کہا یہ یسبح کا فاعل کہاں گیا؟ آپ آصال پر ٹھہر کر کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، تو یسبح کا فاعل کہاں ہے؟ یہ معنی ناقص ہو گیا سمجھنے والا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی فویل للمصلین اس پر ٹھہر جائے تو کیا معنی ہوگا کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ پہ وانتم سکارا نہ پڑھے، اسی پر ٹھہر جائے تو یہ معنی جو ہے کچھ کا اور ہو جائے گا، قرآن کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ہم نے جو ہے اس کا نصاب کے ساتھ کیا نام ہے عربی
نحو اور صرف اور عربی کتابیں بھی داخل کی تاکہ بچے جو سمجھ پڑھیں یاد کریں وہ سمجھ کے پڑھیں، اور جہاں ٹھہریں وہاں معنی ختم ہو جاتا ہو اس کے بعد دوسرا معنی شروع ہوتا ہو۔ یہ نہیں کہ بیچ میں کھڑے ٹھہر گئے اور ایک آیت پہ ٹھہر گئے جبکہ اور رکوع میں چلے گئے، جبکہ دوسری آیت کا اس پہلی آیت سے اس کا ربط ہے، اس کے بغیر معنی نہیں ادا ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے یہ مرکز معہد الرشد لتحفیظ القرآن تو نام رکھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی کتابیں بھی داخل ہوئیں تاکہ بچے جو ہے جو یاد کریں وہ سمجھ کے یاد کریں، ٹھہریں تو ایسی جگہ پر ٹھہریں جہاں معنی پورا ہو جاتا ہو، اور اسی طریقے سے ایسی جگہ نہ ٹھہریں کہ جہاں معنی ناقص ہو یا مقصد ہی قرآن کا کچھ اور ہو جائے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اب اس کے بعد اگر نئے الذین هم فی صلاتہم ساہون نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نمازیوں کے لیے ویل یعنی بہت بڑی خرابی ہے۔ یا اسی طریقے کا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر اس کے بعد وہ انتم سکارا نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی جو ہے ناقص آپ نے کر دیا۔ وہ انتم سکارا کہ نشے کی حالت میں نماز میں مت جاؤ۔ تو بہرحال یہ مقصد تھا تحفیظ کے قائم کرنے کا کہ بچے جو یاد کریں وہ سمجھ کے یاد کریں، یہ نہیں کہ بس رٹ لیا حافظ بن گئے، کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، کہاں سے شروع کرنا چاہیے، یہ سب ان کو کچھ نہیں معلوم۔ یہ اسی طریقے سے مسابقہ کا اصل مقصد کیا ہے کہ جو بچے یاد کریں وہ ان کو یاد رہے۔ آج کتنے نام کے حافظ ہیں لیکن ان کو قرآن کتنا یاد ہے سن لیجئے۔ اگر کہیں نماز میں پڑھانے کے لیے کر دیا جائے تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، سوائے چند صورتوں کے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو نہیں یاد ہے، جبکہ ان کو چاہیے کہ پورا قرآن ان کو یاد رہے۔ اس کی اہمیت آپ نے ہمارے مجھ سے سابقین لوگوں سے سنی کہ قرآن جو ہے یہ مکمل طور پر برابر یاد رہنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری مقصد تحریری ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت جو ہے کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا اور کہے گا کہ یہ ہم نے یہ قرآن اس طرح نہیں، یہ انسانوں اور ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں سے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو قرآن کا رسم الخط جو ہے یہ عام رسم الخط سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الصلاۃ، قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے اور باہر کچھ لکھا جاتا ہے، حدیث کی کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے اور عربی کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے الزکوٰۃ کا رسم الخط قرآن کا کچھ اور ہے اور اس کے خارج کچھ اور ہے۔ اس طریقے ربا جو ہے قرآن کا رسم الخط کچھ اور ہے اور باہر کچھ رسم الخط اور ہے۔ اسی طریقے سے صالح، آج کل جو لکھا جاتا ہے سواد کے بعد الف لکھا جاتا ہے اور لام اور ہا لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن میں کہیں اس طرح نہیں پائیں گے۔ بہت ذکر ہے، صالح علیہ السلام جو ایک پیغمبر گزرے ہیں ان کا ذکر آیا ہے، اور بلکہ اگر اس کو عام طور سے پڑھیں تو صلح لکھا رہتا ہے، لیکن صاد کے اوپر کھڑا جبر رہتا ہے، وہ الف کے معنی دیتا ہے صالح۔ اس طریقے سے غافلون جو ہے قرآن میں جو دیکھیں گے وہ غین اور فا کو ملا کر کے لکھا گیا ہے، جبکہ قرآن سے باہر جو ہے غین کے بعد فا فوراً لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان ہے، شیطان جو ہے قرآن میں کا رسم الخط کچھ اور ہے اور باہر رسم الخط کچھ اور ہے۔ اس لیے تحریری مسابقہ کیا گیا ہے کہ قرآن میں جیسا رسم الخط ہو اسی طرح لکھا جائے، اور جو اس طرح نہیں لکھے گا اس کا نمبر کٹے گا۔ اور اس مرتبہ تو رعایت یہ کی گئی کہ رسم الخط میں اگر غلطی کی ہے تو آدھا نمبر کٹے گا، لیکن
اس کے بعد کچھ اور سختی کی جائے گی، کیونکہ یہ دوسرا سال ہے۔ پہلے سال تو کہہ دیا گیا تھا کہ صرف صحیح ہو جانا چاہیے بس، کہ حفظ یاد ہے اس کو، لیکن آئندہ جو ہے رسم الخط کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تحریری دوسرا مقصد تحریری مسابقہ کا یہ ہے کہ اس میں وقت کی بچت ہو جاتی۔ جب وہ صفوی اعتبار ہوتا تھا تو 2 3 دن تک مسابقہ چلتا رہتا تھا، اور اس میں جو ہے ممتحنین جو دھاندلی بازی بھی کر سکتے تھے۔ جس طالب علم کی طرف رجحان زیادہ ہو اس سے آسان سوال کیا، اس نے پڑھ دیا اور اس کو پورا نمبر دیا۔ کسی طالب علم یا کسی ایسے ادارے کا جس ادارے سے اس کو خدا ناطے کی دشمنی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں جج بنا ہوں، میں عدل و انصاف کرنے والا بنا ہوں تو تمام بچے ہماری نگاہ میں ایک ہوں، بلکہ کسی بچے سے آسان سوال کیا، کسی بچے سے سخت سوال کیا، تو یہاں تحریری میں یہ کسی کو اس کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ کہے کہ ہمارا سوال سخت تھا، فلاں کا سوال آسان تھا، بلکہ سب کا سوال ایک ہی ہوگا۔ اور دوسرا مقصد تو آپ کو جو بیان کیا گیا کہ قرآن کا رسم الخط عام رسم الخط سے مختلف ہے۔ بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ جب کبھی بھی یہ پروگرام ہوگا تو جو وقت متعین کیا جاتا ہے، چاہے وہ 9 بجے کا وقت ہو یا 10 بجے کا وقت ہو، اسی وقت شروع ہوگا، اور جس وقت وہ کہا جاتا ہے اس وقت ختم ہو جائے گا۔ میں نے